अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ कानूनी और सियासी खबरों के साथ, और शायद उसके अंदर कुछ आइनी खबरें भी शामिल हैं। नाज़रीन, एक तो यह कि 3 मेंबर कमेटी जो है वो आज चेयर की है CGP काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है। इस कमेटी की क्या मकसदियत थी, उसके अंदर क्या क्या तय हुआ, कौन कौन उसमें मेंबर थे, एक तो इस पे बात करेंगे कि क्या कुछ बड़ा डिसाइड होने जा रहा है। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन इंतखाबात करवाने के दरख्वास्त पर समाअत की गई है, उसकी क्या खदोहाल है वो भी आज जानेंगे। और तीसरा ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन था उसको अगेंस्ट अप्रूवल ऑफ मुर्तज़ा वहाब नॉमिनेशन पेपर वो चैलेंज हो गया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला दिया है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, उसकी क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत पर इस्लामाबाद थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, ये आज की खबरें हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि जो मामला चल रहा है कि शेख रशीद साहब ने भी एक इंटरव्यू दे दिया है और उन्होंने इतराफ़े जुर्म कहना चाहिए, इतराफ़े जो है वो एक क्या उसे टर्म इस्तेमाल की जाए, लेकिन बहरहाल वो अपने आप को एक कहते रहे कि जनाब मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन इंसान है, टूट जाता है। उसके अंदर भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने उसके अंदर डिस्कस किया। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो है वो 3 मेंबर कमेटी जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में उसका इनकाद हुआ। और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा उसके अंदर जस्टिस तारिक मसूद जो कि सीनियर पुणे जज हैं, उसके अलावा जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी शामिल थे। इसके अंदर बुनियादी तौर पर आपको पता है कि हालिया एक फ़ैसला आया है जिसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है वो 2023 उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये कानून के बिल्कुल जो है वो रूह के मुताबिक है। एक शिक उसके अंदर जो रेट्रोस्पेक्टिव था वो उन्होंने बहरहाल नहीं की, जिसको अभी शायद ये सोचा जा रहा है कि उसके अंदर रिव्यू पिटिशन एक फ़ाइल की जाए। लेकिन बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चीज़ से कतई नज़र ये जो मीटिंग थी 3 मेंबर की जो ऑनरेबल जजेस की थी, इसके अंदर उस रूह से जिसके अंदर ये फ़ैसला हुआ था कि सो मोटो के जो मामलात हैं, एक वाहिद जो है वो चीफ़ जस्टिस जो है वो उसका फ़ैसला नहीं कर पाएंगे और नहीं कर सकेंगे। और इसके अंदर 3 रुकनी जो मेंबर हैं कमेटी वो उसका फ़ैसला किया करेगी। तो उस ज़िम्रे के अंदर ये मीटिंग हुई है जिसके अंदर उन्होंने फ़हरिस्त मंगवाई है वो सारे केसेस की जो 184(3) के तहत चल रहे हैं या चले हैं, उसके वो तफसील जो है वो देखना चाहते थे कि कितने केसेस हैं जो अभी बाकी हैं जिनके ऊपर कोई फ़ैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है अब 3 रुकनी कमेटी हैं और वो बाकी भी मामला देखेगी, यानी आइंदा भी अगर कोई सो मोटो एक्शन लेना है तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सकेगी। यहाँ पे ये 3 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है और कानून के अंदर इसको पावर किया गया है, एम्पावर किया गया है। वहाँ पे ये भी है कि अब जो भारी एक ज़िम्मेदारी जो है वो इन मेंबरान के ऊपर आन पड़ी है। मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो रही हो, जैसे बेशुमार लोग उठाए जा रहे हैं, जैसे कोई जो है वो फ़ैसला आप समझते हैं कि लोअर कोर्ट का फ़ैसला जो है वो खिलाफ़ आइन है, खिलाफ़ कानून है, तो उस सूरत के अंदर ये कमेटी जो है वो कोई एक्शन भी ले सकती है। अब इनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी भी आन पड़ी है। लेकिन बहरहाल ये जब से फ़ैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का, उसके बाद गालिबन ये पहली मीटिंग है जो 184(3) के मामलात को परखेगी, देखेगी, जानेगी और उसके अंदर आगे जो है वो मूव ऑन करेगी। उम्मीद है कि ये अच्छी तरफ एक काविश होगी, क्योंकि पहले फ़र्द वाहिद के ऊपर ये ज़िम्मेदारी थी जिसके अंदर गलती के बहरहाल गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी, लोग उसको तनकीद का निशाना भी बनाते थे, मुल्क के मुख्तलिफ़ हल्का बाब उसके ऊपर बात भी करते थे। लेकिन अब एक 3 रुकनी मेंबर कमेटी जो है वो मामलात को सो मोटो के चलाएगी और इस शुनीत के साथ कि ये अच्छा मामला होगा, इसके अंदर बेहतरी आएगी और वही चीज़ों के मुतल्लिक सो मोटो एक्शन लिया जाएगा जो बनते हैं। क्योंकि हमने देखा कि इसको बड़ा जो है वो एक बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने के अंदर भी ये तनकीद आती रही, लेकिन साकिब निसार जो चीफ़ जस्टिस हैं हमारे फॉर्मर, उनके ज़माने में तो बहुत ज़्यादा सो मोटो एक्शन जो है वो लिए गए और ये भी कहा जाता था कि वो मुदाखलत कर रहे हैं मुकन्ना और एग्जेक्टिव जो है उनकी पावर के अंदर। तो अब इसको बहुत कम इस्तेमाल, अभी तक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं। इससे पहले उमर अता बंदियाल साहब ने कुछ सो मोटो एक्शन लिए थे, लेकिन अब ये मामला बेहतरी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
ناظرین ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر فائل کر دی گئی، جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک دن انتخابات کروائے جائیں، اس درخواست کے اوپر سماعت مقرر کر دی گئی ہے۔ کیا خبر ہے، تفصیل اس کی جانتے ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس درخواست پر 24 اکتوبر کو ایک تو سماعت کرے گا۔ 24 اکتوبر آئی کھڑی ہے، تقریباً جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوزڈے تھرسڈے کا دن بنتا ہے نیکسٹ ویک کے اندر، تب یہ سماعت ہوگی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے مذاکرات سے مسائل کو حل کرنے کی تجویز دی تھی۔ اس کے اندر وہ جو پٹیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی چل رہی ہیں، جس کے اندر انہوں نے کہا جی الیکشن کروائیں۔ اب الیکشن کی ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے، لیکن الیکشن اب ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں یہ بھی اس کے اندر ایک بات ہے۔ بہرحال یہ ایک پٹیشن ہے جس کے اوپر فیصلہ متوقع ہو سکتا ہے۔ اگلی جو ناظرین بات ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن انتخابی نشان سے متعلق 3 اگست کے زبانی اعلان کا تحریری فیصلہ جاری کرے۔ اب 3 اگست کا ایک فیصلہ تھا، وہ ابھی تک ریٹن فارم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نہیں آیا، اور اس کے اندر غالباً جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا جو نشان ہے وہ چھین لیا جائے گا۔ کیا اس کے اندر تفصیل کہہ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہتھیانے کی کوشش کی تو قوم اسے قبول نہیں کرے گی۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ بلے کا نشان وفاق پاکستان کی وحدت، تقویت اور مضبوطی کی علامت ہے۔ سب سے بڑی سیاسی قوت کی بغیر صاف شفاف انتخابات کا تصور بے معنی ہے۔ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنے کی سوچ دستور کی سیاسی تربیت پر حملے کی مترادف ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق 9 جون 2022 کے انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات الیکشن کمیشن درست قبول کر چکا ہے۔ تحریری فیصلے میں تاخیر پی ٹی آئی کو غیر یقینی کی کیفیت سے دوچار کرنے کی سازش ہے۔ یہ انٹرنل جو معاملات تھے اس کے متعلق جو ہے وہ 9 جون 2022 کو غالباً ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، اس کے متعلق ایک پٹیشن تھی، اس کا فیصلہ اگست سے ابھی تک نہیں آیا۔ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ اس کے اندر ان کو شک ہے، ان کے جو ترجمان ہیں، کہ جناب شاید یہ کہا جائے کہ آپ نے انٹرنل معاملات اپنے بہتر نہیں کیے، اس وجہ سے آپ کا جو ہے وہ بلے کا نشان آپ سے لیا جا رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی وہ عندیہ دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کی دباؤ یا تعصب سے پی ٹی آئی کو نشانہ بنانے کی روایت سے قوم آگاہ ہے۔ الیکشن کمیشن غیر آئینی اور غیر قانونی سیاسی انجینئرنگ سے گریز کرے۔ ہم اس کے کسی بھی غیر آئینی اقدام پر قانونی اور سیاسی چارہ جوئی کریں گے۔ اب یہ ایک ان کا خدشہ ہے جو مبینہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال اب جو ہے وہ لکھنے میں، آرڈر لکھنے کے اندر ٹائم لگ جاتا ہے، اس کے اندر معاملات کئی دفعہ التوا کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ضرور اس کے اندر فیصلہ جو ہے وہ دے دے گا، یہ اب یہ کہا جا رہا ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ جو معاملہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ الیکشن ٹریبیونل کا جو ڈیسیژن آیا ہے، مرتضیٰ وہاب یہ کراچی کے میئر ہیں، ان کے جو پیپر تھے وہ چیلنج ہو گئے تھے، اور اس وقت بہرحال الیکشن آ گیا۔ اب الیکشن ٹریبیونل نے اس کا فیصلہ دے دیا ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ گراؤنڈ یہ لی گئی ہے کہ جناب یہ ضروری ہے نمبر 1 کہ جو الیکشن کنٹیسٹ کرے میئر کا، وہ تو ایک متعلقہ حلقے سے پہلے ووٹر ہو، اور دوسری یہ گراؤنڈ انہوں نے لی ہے کہ جناب نہ صرف ووٹر ہو بلکہ وہ الیکٹڈ ممبر آف کنسرنڈ یونین کونسل بھی ہو، کیونکہ اگر آپ کا میئر جو ہے وہ الیکٹڈ ممبر نہیں ہے، شاید ووٹر تو وہ ہوں گے اس علاقے کے، کراچی کے، وہ بھی ایک چیز دیکھنے والی بات ہے، لیکن بہرحال وہ الیکٹڈ ممبر نہیں تھے یونین کونسل کے۔ غالباً اس سے پہلے وہ جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں تھے، پروونشل اسمبلی میں تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی بھی کرتے تھے۔ بہرحال اس چیز کو ایک چیلنج کر دیا گیا ہے، اب کورٹ اس کے اندر معاملات کو دیکھے گا کہ کس طرح سے جا رہا ہے۔ ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جو ہیں شیر افضل مروت پر اسلام آباد کے تھانے سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ یہ دوسرا واقعہ ہے، پہلا ایک ان کو آپ کو یاد ہوگا ایک ٹی وی شو کے اندر انہوں نے کیا، ہمارے کولیگ ہیں، لیکن بہرحال وکیل کو اپنے جو ہے وہ اپنے نالج سے، اپنے آرگیومنٹ سے، اپنے دلائل سے، اپنے وے آف سپیکنگ سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہیے۔ دوسری بار جو ہے وہ مروت صاحب اور تشدد جو ہے اس کو دوسری بار اس کا تذکرہ اکٹھے آ رہا ہے، یہ ایک جو ہے وہ ایسی بات ہے جس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور لوگ پھر یہ کہتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک بالکل پریشر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر اس ٹائم ایک برا وقت چل رہا ہے، وہ ان کی وکالت کر رہے ہیں، ان کا فارم ہاؤس پہ بھی گرا دیا گیا،
انہوں نے پھر کچھ مکالمے میں بولے کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں بڑھ گیا ہوں. تو بہرحال اب اس کے اندر ان کو یہ چاہیے کہ یہ اپنے جو ہاتھ والا معاملہ ہے اس کو نہ کریں. ایف آئی آر کے مطابق شیر افضل مروت نے گزشتہ روز پولیس کانسٹیبل پر تشدد کیا. شیر افضل پر جان سے مارنے اور راستہ روکنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. واضح رہے کہ گزشتہ روز سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے کیس میں پیشی کے لیے شیر افضل مروت سپریم کورٹ پہنچے تو گیٹ پر شہری سے الجھ پڑے اور لڑائی بڑھ کر ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی. اس کے بعد شیر افضل مروت نے کہا کہ شہری نے انہیں بلا وجہ گالی دی اور وہ اس شخص کو نہیں جانتے تھے. آئینی شاہدین کے مطابق شہری درخواست دینے تھانہ سیکریٹریٹ چلا گیا تھا جبکہ شیر افضل مروت نے مزید بات کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ اب آئندہ اس معاملے کو جو ہے وہ اپنے روک کے رکھیں. ظاہر ہے وہ ایک اس ٹائم نازو مرحلے سے گزرے ہیں تو اس کے اندر ان کو اپنے نالج سے متاثر کرنا چاہیے، نہ کہ تشدد اور دوسرے راستے اختیار کرنا چاہیے. بہرحال کیس ہے، یہ آگے چلے گا، پھر دیکھیں گے اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. ناظرین اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو قانون اور آئین کی جو ہے وہ انفارمیشن ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ.